بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے اور اب خواتین اور بچوں سمیت اپنے حق کے لیے نکلنے والے ہزاروں مظاہرین نے ملک کی اہم ترین مہران کوسٹل ہائی وے کو 4 مختلف مقامات سے بند کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ گوادر کے شہریوں کا ایف سی کی چیک پوسٹوں کے خاتمے، ٹرالر مافیا کے خلاف ایکشن اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی سمیت دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا 2 ہفتوں سے جاری ہے، جس میں شدت آنے کے بعد بالآخر مظاہرین نے مہران کوسٹل ہائی وے کو 4 مختلف مقامات سے بند کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے ایک مقامی رہنما مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں جاری دھرنا 18ویں روز میں داخل ہونے کے بعد 2 دسمبر کو گوادر کو حق دو ریلی کے قائدین نے گوادر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان بھی کر دیا، جس کے بعد شہر بھر کی مارکیٹیں اور دکانیں بند کرا دی گئیں۔ دوسری جانب ٹریڈ یونینز کے مطالبے کے بعد بلوچستان کے علاقوں اور ماڑا اور پسنی میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال شروع ہو گئی ہے۔ ضلع بھر میں آج ماہی گیروں نے بھی سمندر کا رخ نہ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مظاہرین نے عزم کا اظہار کیا کہ مولانا ہدایت الرحمان کے مطالبات پر مینو ان عمل درآمد نہ ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ ادھر وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بلوچستان ظہور بلیدی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مولانا ہدایت الرحمان اور ان کی ٹیم سے بامعنی مذاکرات ہوئے اور ان کے تمام مطالبات پر پیش رفت کے باعث مشترکہ حکمت عملی پر بات چیت ہوئی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بہت جلد گوادر کے دھرنے پر مثبت نتیجہ ملے گا جو عوام اور بلوچستان کے حق میں ہوگا۔ تاہم حکومت کی جانب سے مطالبات پر عمل درآمد کے لیے مزید مہلت مانگنے پر مولانا ہدایت الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت کو 70 سال مہلت دی گئی، لیکن اب کسی تعطل کے بغیر مطالبات پر عمل درآمد کے سوا حکومت کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دوسری جانب بلوچستان میں رونما ہونے والی پیش رفت کے مد نظر شرکا کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت بلوچستان کی ہدایت پر محکمہ پولیس نے 5000 اہلکاروں سمیت افسران کو گوادر روانہ کر دیا ہے۔ ان میں ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز بھی شامل ہیں۔ ان میں بلوچستان کانسٹیبلری کے 2200 اہلکار بھی شامل ہیں جو حکومت کے بقول امن و امان اور ممکنہ کشیدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھرپور تیار ہے۔ خیال رہے کہ مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں گوادر، تربت، پشکان، زرمان اور ماڑا اور پسنی سے بڑی تعداد میں شہری گوادر کو حقوق دو تحریک میں شامل ہیں۔ مولانا کا کہنا ہے کہ جب 2002 میں گوادر بندرگاہ کا افتتاح کیا گیا اور پھر پاک چین اقتصادی راہداری شروع ہوئی تو گوادر کے لوگوں کو بتایا گیا کہ ان منصوبوں کو پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ صوبے میں توسیع دی جائے گی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ سی پیک پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد گوادر کے واسیوں کے لیے حالات اور بھی ابتر ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ گوادر کو ایک ملٹری چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور عوام کے پاس نہ تو پانی، بجلی، تعلیم، طبی سہولیات اور روزگار ہے اور نہ ہی ان کے بنیادی حقوق کا احترام کیا جا رہا ہے۔ مولانا کے مطابق سی پیک پروجیکٹ کا ایک ذرہ بھی بلوچستان کے عوام کی فلاح پر خرچ نہیں کیا گیا۔ مولانا کا کہنا ہے کہ ان حالات میں جب تک حکومت گوادر کے عوام کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے عملی اقدامات شروع نہیں کرتی، ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔